سابق خاتون اول ہیں بشریٰ بی بی، ان کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی جو ایک آڈیو آئی ہے، لائن لگی ہوئی تھی جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کے امیدوار تھے۔ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ ولنگ تھی کہ پارٹی کی چیئرمین شپ انہیں مل جائے۔ سابقہ خاتون اول بشریٰ بی بی جو ہیں ان کے کچھ اپنے عزائم ہیں۔ آج جو آڈیو آئی ہے اسے ساری کی ساری صورتحال واضح ہوگی۔ لطیف کھوسہ صاحب اس میں کہہ لیں کہ ایک الگ لائن لے کے چل رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، اور جیل کاٹنے والے بزرگ سیاسی سینئر رہنما جناب چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، ان سب کی نظریں چیئرمین شپ پہ تھیں۔ اب میرے خیال سے سپنے، خواب، حوصلے ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، 3 دن بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے۔ 3 دن کا وقفہ اس لیے تھا کہ میں ٹریول کر رہا تھا ملتان الیکشن شو کرنے کے لیے، ہم ٹی وی کے لیے جو میں ہفتہ وار شو کرتا ہوں، تو ملتان میں ہونے کی وجہ سے اس طرح سے پھر ولاگ نہیں ہو پایا اور آپ سے رابطہ نہیں رہا۔ آج ولاگ میں بہت سی اہم ڈیولپمنٹس جو پچھلے 3 دنوں میں ہوئی ہیں ان کا تھوڑا سم اپ بھی کریں گے، اور جو سابق خاتون اول ہیں بشریٰ بی بی، ان کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی جو ایک آڈیو آئی ہے اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے، اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین شپ ہے یہ ایک بڑا کہہ لیں کہ مسئلہ بن گئی ہے۔ مختلف نوعیت کے بیانات آ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے اپنے کچھ عزائم ہیں، بہت سی سینئر لیڈرشپ ایسے لوگ جو پہلے چیئرمین شپ کے امیدوار تھے اب ان کے بھی حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تو ذرا شروع کر لیتے ہیں ذرا یہی چیئرمین شپ سے، جو پورا معاملہ جہاں سے وجہ تنازع شروع ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا جی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، یہ ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ خبر دے دی تھی، بہت سے لوگ اس پہ کہہ رہے تھے نہیں جی ابھی تک سزا جو ہے نااہلی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الیکشن میں بلہ تو ہوگا لیکن بلے باز نہیں ہوگا۔ یہ کوئی آج سے 10-15 دن پہلے کا ولاگ آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں، 10 دن پہلے کا ولاگ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ اب وہی صورتحال جا رہی ہے کہ نیا بلے باز یعنی نیا کپتان چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن کوشش ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی کہ کوئی ایسا بندہ جو اتنا نون نہ ہو، ایسے ذرا تھوڑا سا ذرا کہہ لیں کہ قد آور شخصیت نہ ہو، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی پہلی بار اس طرح کا عہدہ کسی کو دینے جا رہے ہیں، اور پہلی بار اس طرح سے مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ لیکن آن دا ادر سائڈ بہت سی لمبی کیو لگی ہوئی تھی، لائن لگی ہوئی تھی جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کے امیدوار تھے۔ ان میں مخدوم شاہ محمود قریشی ہوں، اسد عمر ہوں، اور حال ہی میں پی ٹی آئی میں ٹپکنے والے وکلا جو آج کل بڑے سرگرم ہیں، ان کی بڑی تعداد، اس میں اعتزاز احسن صاحب، چلو چیئرمین شپ کے امیدوار تو نہیں تھے لیکن ان کی محبت بھی خان صاحب کے لیے جاگ اٹھی۔ لطیف کھوسہ صاحب ہیں، مروت صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں حامد خان صاحب، اور اس کے بعد نعیم پنجوتا، شاید وہ بھی دل میں سوچتے ہوں گے کہ ان کا بھی چانس بن سکتا ہے، سینئر وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما ہیں۔ بابر اعوان صاحب بڑا نام تھا۔ تو یہ کیونکہ اب قرعہ فال نکلنا ہے کسی وکیل کے نام، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وکلا کو اس طرح سے، میں نے جس طرح پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں، ذرا امپاور ہیں، ذرا تھوڑے سے لڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، عدالتی معاملات دیکھتے ہیں، پیچھے پوری کمیونٹی کھڑی ہوتی ہے، تو دیٹس وائی ایک وکیل کا نام سامنے آنا تھا۔ لیکن اب وکلا میں بھی ایک کہہ لیں کہ چپلش پیدا ہو گئی ہے۔ آن دا ادر سائڈ ایک دوسری چپلش بھی یہاں پہ اندرون خانہ چل رہی تھی، جس کی آج آڈیو سے وضاحت ہو گئی کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان، وہ ولنگ تھی کہ پارٹی کی چیئرمین شپ انہیں مل جائے۔ میڈیا پر بھی ان کی جانب سے، سوشل میڈیا پہ بھی ایک کمپین بھی لانچ کرنے کی کوشش کی گئی، جو ان کے چاہنے والے، جو جاننے والے لوگ تھے ان کو کہا گیا جی میرا نام ذرا پرپوز کریں۔ اور پچھلے کچھ ٹائم میں ہم نے دیکھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی نظر آئیں، عدالتوں میں بھی نظر آ رہی ہیں، خان صاحب کی پیشیوں کے موقع پہ بھی نظر آ رہی ہیں، اور کہہ لیں کہ مشکل ٹائم میں بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن جو اچھا ٹائم تھا اس ٹائم وہ ہمیں اتنی زیادہ نظر نہیں آئیں، اور خان صاحب خود بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ ان کے فیملی کے آپس میں بہنوں کے ساتھ اس طرح کے ان کے مراسم نہیں ہیں، اور تھوڑا ذرا ریلیشن ہے لیکن تھوڑا کم ریلیشن ہے۔ اور لیکن اس پورے ٹائم میں دیکھا کہ ان کی بہنیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئی ہیں۔ آن دا ادر سائڈ جناب یہ سابقہ خاتون اول بشریٰ بی بی جو ہیں ان کے کچھ اپنے عزائم ہیں، اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے آج ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اب پتہ نہیں اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، جتنے لوگ میں جانتا ہوں جو خان صاحب کے کلوز رہے، جنہوں نے خان صاحب کا کابینہ میں ساتھ دیا، جنہوں نے خان صاحب کو بڑا کلوزلی دیکھا، وہ صحافی ہوں، ان کی کلوز سرکل کے ایسے لوگ جو تھوڑا غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہ سب کے سب جس شخصیت کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں وہ بشریٰ بی بی ہے۔ وہ بالکل بھی بشریٰ بی بی کے معترف نہیں ہیں، اور آج خان صاحب جس سٹیج پہ ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ لائل لوگ تھے، جو ان کے لیفٹ رائٹ، جو ان کی کچن کیبنٹ تھی، وہ سارے کے سارے لوگ بشریٰ بی بی سے اوفینڈ ہیں، اور آج خان صاحب جہاں ہیں اس کی وجہ انہی کو گردانتے ہیں۔
اب ان کی بہت سی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. آج جو آڈیو آئی ہے اسے ساری کی ساری صورتحال واضح ہوگی. جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. ان کے سامنے پکچر بالکل کرسٹل کلیئر ہو چکی ہے کہ سابقہ خاتون اول بشریٰ بی بی کے اپنے عزائم ہیں. وہ چیزوں کو مینوپولیٹ کرتی رہی ہیں, چیزوں پہ کنٹرول کرتی رہی, ایون حتیٰ کہ بہت سی ایسی چیزیں جو خان صاحب کے لیول تک تھیں وہاں پہ بھی وہ انفلوئنس کرتی رہی ہیں, اور کہہ لیں کہ خان صاحب کو بھی بہت سی چیزوں پہ وہ مناتی رہی ہیں. اب ان کی بہنیں مشکل وقت میں بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں. ان کے میں نے بتا دیا کہ ان کے بھی تھوڑے اپنے بھی عزائم ہیں کہ پارٹی ذرا گھر ہی رہ جائے, ان کو بھی ذرا موقع مل جائے. لیکن بشریٰ بی بی اب بیچ میں آگے کھڑی ہے. بشریٰ بی بی خود تو پارٹی کا عہدہ چیئرمین شپ لے نہیں سکتی کیونکہ بہت سے کیسز میں وہ خان صاحب کے ساتھ ہی ملزمہ ہیں, تو ان کا اپنا تو یہ معاملہ ہے. تو خان صاحب نے یہ سوچا کہ ایسی شخصیت آگے لے کے آئی جائے, کوئی ایسا الٹرنیٹ اپنا لے کے آیا جائے جس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو. اب بیرسٹر گوہر صاحب بہت ہی نفیس, بہت ہی شریف اور سلجھے ہوئے انسان ہیں, اور ہماری ان سے الیکشن کمیشن میں کئی بار ملاقات ہے. پڑھے لکھے ہیں, بہت اچھے سے دلائل دیتے ہیں, اچھے وکیل ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. لیکن ان کا کوئی نہ کرزما ہے, نہ وہ اس طرح سے کوئی ان کی باڈی لینگویج ہے, نہ وہ اس طرح سے کوئی سپیچ کر سکتے ہیں. پارٹی کو چلانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. خان صاحب اگر جیل میں ہیں, الیکشن میں آپ جا رہے ہیں, تو کسی نے تو بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جا کر جلسہ کرنا ہے, جلوس کرنا ہے, ریلی کرنی ہے, ٹکٹس وغیرہ. اب ساری چیزیں تو خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے نہیں کرنی, کوئی ایک فیس تو یہاں پہ چاہیے تھا. اس کی ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. ایگزائل میں گئی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ. امین فہیم صاحب ایک بڑا سیاسی نام تھا, ان کو انہوں نے پارٹی ہینڈ اوور کی. جو ساری ایم آر ڈی ARD جو سب بنی, پرویز مشرف دور, ساری کی ساری چیزیں ابھی ریسنٹلی ہسٹری کا ماضی کی ہسٹری کا حصہ ہے, آپ کو بھی یاد ہوگی کہ وہ ساری کی ساری چیزیں کر رہے تھے, پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو. لیکن چلیں جب آگے وزارت عظمیٰ کا کوڑا فعال نکلا تھا تو وہ گیلانی صاحب کے نام پہ نکلا ہے, ان کو نہیں, حالانکہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون پہ مشکل ٹائم آیا. کچھ عرصہ کلثوم نواز صاحبہ نے دیکھا پارٹی کو, لیکن اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب کو پارٹی کا قائم مقام صدر بنا دیا گیا. وہ پارٹی کو رن کرتے رہے. ایک بڑا سیاسی نام تھا, ورکر, کراؤڈ پولر, جلسے جلوس, جیل میں گئے. مشرف کے دور میں بغاوت والا کیس بنا, وہ خط لکھنے والا معاملہ, ان کو بھی قید میں ڈالا گیا. لیکن وہ کھڑے رہے, ڈٹرمنٹ رہے. ان کو لوگ جانتے تھے, ان کی فوٹنگ تھی, لوگوں سے ریلیشن تھا, بات کرنا آتی تھی, پولیٹیکل فگر تھے. اب جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک شخصیت جن کو بیرسٹر گوہر صاحب کو چیئرمین شپ کے لیے کہہ لیں کہ خان صاحب نے ان کو گو ہیڈ دیا ہے, تو وہ تو بالکل ہی ایک شریف آدمی ہے. اور پاکستان میں سیاست کرنا میرے خیال سے شریف لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ اکثر کہا جاتا ہے. اور ایک اتنی بڑی پارٹی, ایک بڑی پارٹی, اس ٹائم سب سے زیادہ اس کی پبلک میں فوٹنگ ہے, سب سے زیادہ پاپولر ہیں خان صاحب, سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھتے ہیں, ابھی تک ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. تو یہاں پہ ایک ایسا شخص آنا چاہیے تھا جو کم از کم پارٹی کو موبلائز کر سکتا. خان صاحب کی اس طرح سے ریپلیسمنٹ تو بالکل نہیں ہو سکتی تھی. لیڈر خان صاحب ہی رہتے, جس طرح یہاں پہ پاکستان میں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر بن گئے, لیکن لیڈر میاں صاحب ہی رہے. بے شک ایگزائل میں رہے, تو بے شک جیل میں ہے, لیڈر خان ہے, لیکن کم از کم کوئی فیس سیونگ کے لیے, کوئی آنے جانے کے لیے, کوئی دکھاوے کے لیے, کوئی کمپنی کی مشہوری کے لیے کوئی تو ایسا بندہ ہوتا جس کو چلے 4 لوگ تو جانتے ہوتے, اس کو پاکستان تحریک انصاف اپنا صدر بناتی, چیئرمین بناتی. لیکن ایک ایسا نام ابھی سامنے آیا. آن دا ادر ہینڈ یہ دیکھ لیں جو بشریٰ بی بی ہیں, ان کے عزائم کی تو ہم نے بات کر لی. کیسز جو کہ تو ہیں, آنے والے دنوں میں ان میں مزید شدت آنے جا رہی ہے. اب چیئرمین شپ جو ہے وہ آل دو بیرسٹر گوہر کا نام آ گیا ہے, لیکن لطیف کھوسہ صاحب اس میں کہہ لیں کہ ایک الگ لائن لے کے چل رہے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب بیک فٹ پہ نہیں ہو رہے. سابقہ خاتون اول بشریٰ بی بی کی فل آشیرواد انہیں حاصل ہے, ان کے کہنے پہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی کسی صورت نہیں چاہتے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ جا کے پارٹی کے چیئرمین بن جائیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, اسد عمر صاحب ہوں, اور جیل کاٹنے والے بزرگ سیاسی سینئر رہنما جناب چودھری پرویز الہی صاحب ہوں, ان سب کی نظریں چیئرمین شپ پہ تھیں پاکستان تحریک انصاف کی. اب میرے خیال سے سپنے, خواب, حوصلے ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. اگر کوئی فعال بیرسٹر گوہر کے نام پہ نکلتا ہے تو شاید اب ایسے بہت سے نام جو اس امید میں بیٹھے تھے کہ کبھی ان کو بھی آگے آنے کا موقع ملے گا, اب وہ بھی بیک فٹ پہ جانا شروع ہو جائیں گے. یہ اب آنے والے کچھ دنوں میں آپ اس طرح کی خبریں بھی دیکھیں گے. باقی ذرا لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے گورنر رہے ہیں, بہت لائل, بہت قریب رہے ہیں سابق صدر زرداری کے, ان کے وکیل رہے ہیں. انہوں نے خود شاید اب سیاست نہیں کرنی, بچوں کا سوچ رہے ہیں. جیسے پرویز الہی صاحب بچوں کا سوچ رہے ہیں, مونس الہی کا سوچ رہے ہیں, ویسے جناب لطیف کھوسہ صاحب بھی بچوں کا سوچ رہے ہیں. اور جو وکلا پاکستان تحریک انصاف پہ جوک در جوک آ رہے ہیں,
لمبی لمبی سپیچز، لمبی لمبی تقریریں، پیشیوں کے اندر باہر آتے جاتے مناظر، پورا کیمرہ، فوٹو شوٹ. ریزن کیونکہ اب ٹکٹ ملنا ہے وکلا کو، کیونکہ اب باری ہے وکلا کی، اب باری ہے کالے کوٹ کی. تو کالا کوٹ جو ہے آج کل ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا اب کہہ لیں کہ کوٹ جو ہے کالا کوٹ، یہ اب ان کا انتخابی نشان بن گیا ہے. اب کالا کوٹ پاکستان تحریک انصاف کی بظاہر ان کی لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ ان کی بقا کی علامت ہے. تو اس لیے آج کل وکلا، وہ شیر افضل مروت ہو، شعیب شاہین ہو، سارے چھائے پڑے ہیں، آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور سب اس کوشش میں ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ذرا ان کو مل جائے. اور جو پولیٹیکل فیسز ہیں، جب ان کو لگے گا کہ جب مشکل ٹائم تھا، جب پولیٹیکل فیسز کو آگے آنا چاہیے تھا، کیونکہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ ایک سیاستدان زیادہ بہتر کر سکتا ہے. اب کوئی سیاستدان جا کر کل کہہ لیں کہ مراد سعید صاحب ہوں یا وہ محمد علی محمد خان ہو، یہ جا کے کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے، لیکن سیاستدان اچھے ہیں، سیاسی فیصلے بڑے کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کسی بندے کو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو آگے لانا چاہیے تھا. ان کا قد کبھی بھی خان صاحب جتنا نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا تھا. تو یہ میرے خیال سے تھوڑی انسیکیورٹی تھی پی ٹی آئی کی صفوں میں جو سارا معاملہ کیا گیا. اس لیے ابھی تک بیرسٹر گور آل دو اس میں دو طرح کا بیانیہ ہے، جس طرح علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے، پتہ نہیں کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون ٹھیک نہیں کہہ رہا. اور پاکستان تحریک انصاف مشکل کہہ لیں کہ اس مرحلے میں، مشکل ٹائم میں، اہم ٹائم پہ، جب الیکشن میں 70 روز کے قریب باقی ہیں، اپنی اندرونی معاملات کے اندر اتنی الجھی ہوئی ہے. ابھی تو یہ ایک معاملہ ہے، جب پارٹی ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ آئے گا تو اس ٹائم فیصلہ ساز پاکستان تحریک انصاف میں ایک نہیں ہے. بشرا بی بی ہیں، خان صاحب کی بہنیں ہیں، اور نئے نئے وکلا رہنما ہیں، اور پرانے بڑے سینئر سیاستدان کھلاڑی ہیں جو آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگلے 15 سے 20 دن بہت مشکل ہوں گے. جب ٹکٹس کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے، جب امیدواروں کو نام فائنلائز کرنا ہوگا، بڑا مشکل ہو جائے گا. دوسری جانب خان صاحب کے لیے چیزیں بہتری کی جانب ابھی تک تو جاتی نظر نہیں آ رہی. آنے والے دنوں میں مزید سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. اور شاید خان صاحب جس طرح اگلے الیکشن پارٹی چیئرمین شپ سے گئے ہیں، اگلی اسمبلی سے بھی خان صاحب اب کہہ لیں کہ چلے ہی گئے ہیں، اس کا بھی حصہ نہیں ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی مشکلات دکھائی دے رہی ہیں. تھینک یو سو مچ.